پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ انور خان، آپ سوال کرنا چاہیں؟ ہاں، میں حنیف ناصر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ ممالک میں ٹریز کو کاٹنے، خاص طور پر جوان درخت کو کاٹنے پر، اخلاقی طور پر تو اپنی جگہ پر، لیکن ان کے کرمنل پروسیجر ایکٹ کے تحت اس پہ سزائیں ہیں کچھ ملکوں میں۔ ایک تو اس پر روشنی ڈالیں۔ دوسرا ایک واقعہ آپ کی ذات سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ میں آج سے کئی دہائی پہلے ایک بندر روڈ پر ایک معروف سینما کے سامنے ایک درخت، بہت بڑا تناور درخت، وہ اس کے کچھ حصے کو پوشیدہ رکھتا تھا، جس کو کاٹنے کے لیے اس کے مالک نے یا اس کی انتظامیہ نے آپ سے اجازت مانگی تھی۔ ذرا وہ بھی ہمارے ناظرین کو ذرا اس سے بھی آگاہ کریں۔ دیکھیں جی کہ اس درخت سے ہی بات شروع کرتا ہوں۔ وہ رینو سینما تھا غالباً جو ہے گارڈن روڈ کے اوپر، کیپری تو بندر روڈ پر ہے نا، گارڈن روڈ پر، صحیح کہہ رہے ہیں۔ گارڈن روڈ پر ایک رینو سینما تھا۔ اس کے مالک نے کئی دفعہ جو ہے وہ ٹرائی کیا۔ یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرے دور میں 1 انچ زمین کنورشن کی یا مس یوز کی اجازت میں نے نہیں تھی۔ گٹر باغیچہ 450 ایکڑ 500 ایکڑ کا کے ایم سی آفیسرز ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی تھی اس کے اوپر۔ نعمت اللہ خان صاحب کو بھی توفیق نہیں ہوئی تھی ان کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ میں کھڑا ہوا، مجھے سزائیں دی گئیں اور کیس کورٹ میں چلتے رہے۔ ہمیشہ میں جا کے اس کے خلاف سخت بیانات دیتا تھا، اور آج خدا کا شکر ہے کہ وہ ختم ہو گیا، گٹر باغیچہ واپس سے مل گیا ہے۔ ہم بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے سن کے کہ جس مشن کو اور میں نے اٹھایا تھا۔ اسی طریقے سے ہل پارک کے اوپر جو ہے یہ جو آپ کا اخبار ہے امت اخبار، ان کا گھر تھا۔ 4 گھر وہاں بنے تھے۔ ایک سابق چیف سیکریٹری نے اور وہ 2000 گز زمین جو ہے اپنی ماں کے نام پر الاٹ کروا لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر اس نے 500 گز کے ٹکڑے بیچ دیے۔ انہی پر وہ 4 گھر بن گئے، جس میں امت کے اخبار کے وہ ایڈیٹر صاحب رفیق افغان صاحب، حالانکہ ان کے بھائی ہمارے دوست تھے۔ لیکن یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے میں کورٹ میں بھی جا کے ان کے خلاف لڑتا رہا۔ آخر میں یہ ہوا کہ وہ جو ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی ہے، اس ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی نے اسپیشلی جو ہے نا اس کو الگ سے اجازت دے دی، لیکن ہم ہمیشہ اس کے خلاف چلتے رہے۔ اب خدا کا شکر وہ گرا دیے گئے ہیں، وہ چاروں گھر وہ بھی گرا دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کا موقف اور آپ کا اسٹینڈ درست ثابت ہوا۔ ہمیشہ جو ہے نا میں اسٹینڈ کرتا رہا، کبھی 1 انچ زمین بھی ہم نے نہیں دی۔ اور اس کے بعد اتنی زیادہ کنورشنز ہوئی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کتنے زیادہ کنورشن ہوئی۔ کنڈی ہل پارک تقریباً سارا کا سارا جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے اب کورٹوں نے بھی سخت آرڈر سے پاس کیے تھے انکروچمنٹس کے حوالے سے، تو وہ دوبارہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو درختوں کے حوالے سے، زمین کے حوالے سے ہمیشہ جو ہے میں خدا کا شکر ہے بلکہ یہ مسئلے اٹھے بھی تھے 1-2 مرتبہ کہ جی یہ گھر کس نے بنائے، تو کسی نے میرا نام لے دیا، تو وہیں پر وہ جو ہے ہمارے جو سبارڈینیٹس تھے انہوں نے کھڑے ہو کے فائل دکھائی کہ بھئی یہ جو ہے میں نے تو ہم کیس لڑا اس کے خلاف، میں نے کبھی اجازت نہیں دی۔ پھر وہ بات پتہ چلی کہ بھی وہ جو ہے نا وہ دیا تھا اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے اجازت دی تھی، لیکن وہ گرا دیے گئے آخر۔ الٹیمیٹلی آپ کا موقف، آپ کے عزائم وہ صحیح ثابت ہوئے۔ لیکن میرے سوال کا ایک اور حصہ تھا کہ دنیا میں اس کے لیے کرمنل پروسیجر ایکٹ کے تحت کچھ قوانین بھی ہیں درخت کے کاٹنے پر، خاص طور پر جوان درخت کے کاٹنے پر۔ میں نے عرض کیا نا کہ پارکس اینڈ ٹریز ایکٹ میں نے بنا کے بھی دیا، سنگاپور سے لایا میں، اور میں نے پاکستان کے حالات کے مطابق اس کو پٹ اپ کیا۔ اور وہ اس وقت ڈاکٹر عبدالستار جو ہے وہ تھے میئر تھے، وہ اسمبلی تک گیا بھی وہ میرا بنایا ہوا، لیکن انہوں نے کاٹ پیٹ کے اس کو بے اثر بنا دیا۔
تو وہ جو ہے اس کے بعد دوبارہ میں نے جو ہے یہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں، ان کے والد ہیں عبداللہ شاہ صاحب، ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اس کے منٹس وغیرہ موجود ہیں، میری ساری پروپوزلز انہوں نے اپروو کیے، لیکن اس پر اب پھر عمل ہی نہیں ہوا۔ تو یہ قوانین بہت سخت ہیں۔ میں نے یہ اس حد تک سنا ہے کہ بعض ملکوں میں جیسے سعودی عرب جیسے ملکوں میں تو بہت ہی سخت سزائیں ہیں، درخت کاٹنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، بلکہ سنگاپور میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں بھی آپ نے درخت لگانے ہیں، وہ پابند کرتے ہیں، اور آپ کے گھر کے درخت بھی آپ ان سے اجازت کے بغیر ان کو ریموو یا شفٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو بنانا پڑے گا، سخت قوانین نہیں بنائیں گے تو وہ اشر ہوگا جو ہم نے کر لیا ہے، سخت قوانین بنانے سر پڑیں اب گے۔ یہ ہارٹیکلچر پر اور درخت کی افادیت پر تو ہم نے ٹھیک گفتگو کر لی۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عام آدمی جو ہے وہ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے، انگلش کے بھاری بھاری لفظوں کو، وہ کیا کرے؟ خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک عام آدمی جو یہ محسوس کرتا ہے کہ سورج پہلے کہاوتوں میں یوز ہوتا تھا کہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، یہ جو محسوس ہوتا ہے کہ سورج کو 2-4 کلومیٹر نیچے آ گیا ہے، خاص طور پہ مئی، جون، جولائی، اگست میں کراچی کے اندر، تو اس سے فوری بچاؤ کا کوئی ایسا پلان ہے ہمارے پاس کہ ہمیں سے 3-4 سال کے اندر، یعنی 2-4 سال تو انسان اپنی بیماری کے بستر پہ بھی کاٹ لیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک درخت جو ہے وہ 2-3 سال کے اندر بڑا ہو جاتا ہے، یعنی آکسیجن جنریٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا پلان جو عام آدمی اپنے طور پر یعنی سیلف ہیلپ کے طور پر کنٹریبیوٹ کرے اپنے معاشرے میں؟ دیکھیں جی، کنٹریبیوٹ کرنے والا عنصر تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی اب بہت کم ہے۔ قوانین بنانے پڑتے ہیں، ان پر عمل کروانا پڑتا ہے۔ میں نے مینڈیٹری ٹری پلانٹیشن کا ایک مسودہ تیار کیا اور وزیر اعلیٰ کو بھی دیا، اور اس کے بعد یہ ہمارے دوست تھے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی، ان کو میں نے دیا، انہوں نے اپروو کر دیا کہ ہاں بھئی یہ میں لاگو کروں گا اس کو، لیکن بعد میں بلڈر مافیا اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ انہوں نے نافذ نہیں کرنے دیا۔ مینڈیٹری ٹری پلانٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آکسیجن میں کنزیوم کرتا ہوں اتنی پروڈیوس مجھے کرنی چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو گھر کا جب نقشہ پاس ہوتا ہے اس وقت ہم پاس کرتے ہیں اس میں کہ بھی اتنی اوپن سپیس رہے گی، اتنی چوڑی گلی ہوگی، اتنے مکان کمرے بنیں گے، اتنا اونچا جائے گا۔ اس میں یہ نقشے میں یہ بھی پاس ہونا چاہیے کہ اس کی کمپلسری اوپن سپیس جو گھر کی ہوتی ہے، اس کے فرنٹ پر جو ہے وہ صاحب مکان نے درخت لگانے ہیں اور درختوں کو پالنا ہے، پلان کے مطلب پلان اپروو ہونا چاہیے، اس کو پابند کیا جائے کہ وہ لگائے گا، ان کو پالے گا، اور کمپلیشن سرٹیفکیٹ اس کو نہیں دیا جائے گا جب تک وہ درخت جوان نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کاٹنے کی اجازت بھی نہیں ہے جب تک جو ہے وہ ہمارے مطلب ہے متعلقہ محکمہ اجازت، وہ بھی اجازت بھی کیا ہوگی کہ اس کو ٹرانسپلانٹ کر دو، بھئی یہاں تو بڑی مجبوری ہے، کوئی ہم نے مان لی تو اس کو اٹھا کے وہاں رکھو، مارنا نہیں ہے۔ اب ہم تو جو ہے 20-20, 30-30, 40-40 سال کے درخت جو ہے نا وہ پل بنا رہے ہیں، کاٹ دیے، ابھی ریڈ لائن بن رہی ہے، گرین لائن بن رہی ہے، ہزاروں لاکھوں درخت ہم نے کاٹ دیے، لگتے ہیں نہیں دوبارہ۔ لیکن اس کے بعد دوبارہ سر لگا بھی نہیں رہے، نہریں بھی جو بنائی تھیں انگریز اس وقت میں نہروں کو کہتے ہیں کہ اس وقت کی جو نہریں تھیں وہ بہت کم پھٹتی تھیں، اگر سیلاب اگر آ جائے تو اس کے پیچھے لاجک وہ دیتے ہیں کہ درخت کی جڑیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، مٹی سے بھر جاتی ہیں، تو پانی کتنا بھی زور لگائے تو وہ پھٹتی نہیں ہے۔ لیکن اب جہاں پہ پکی نہر کے نام پر کہ بھئی سیپیج زیادہ لیتا ہے پانی، 30% ہمارا ضائع ہو جاتا ہے ایگریکلچر میں، تو جب ہم وہاں کے درخت نہیں لگا رہے ہیں تو شہر کے کیا لگائیں؟ اور جیسے آپ خود اتنی بڑی پوسٹ پہ رہے ہیں، آپ نے گورنمنٹ کو یہ منوانے کی کوشش کی کہ اگر انسانی معاشرہ ہے تو اس سے زندہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ مردہ معاشرے کس کام کے؟ ایک آدمی پریشان حال ہے، یعنی انرجی پہ سارا زور ہے کہ اے سی چلائے جائیں، اے سی کے بغیر وہ درخت جو ہیں وہ بھی تو ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نا۔ تو میں آپ کی بات سے کافی سہمت ہوں۔ انور خان بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ حنیف ناصر صاحب، ایک بڑا ہی پوٹینشیل قسم کے کچھ
پروجیکٹس ہیں جو دنیا بھر میں چل رہے ہیں، جو میں نے خود بھی سنگاپور میں دیکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسٹنٹ گارڈنز، انسٹنٹ ٹریز، انسٹنٹ پارکس، وہ کیسے فیزیبل، کس طرح سے کارآمد اور سود مند، فائدہ مند بنائے جا سکتے ہیں یہاں پر؟ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ چھت کے اوپر میں گوشت رکھ دوں اور چیل کو بھگاؤں، تو اب ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بزی روڈ کے اوپر ہم چھوٹا سا سیپلنگ لگا دیتے ہیں درخت کی، اس کے بعد اس کو پانی دے رہے ہیں، جانوروں سے بچا رہے ہیں، تو یہ طریقہ ہی غلط ہے۔ آج کل طریقہ یہ ہے کہ آپ نرسری میں انسٹنٹ ٹریز تیار کریں، اور جب وہ جوان ہو جائیں تو ٹری ٹرانسپلانٹرز آئے ہوئے ہیں، اس سے اٹھا کے وہاں پر راتوں رات آپ پوری روڈ کو جو ہے نا وہ درختوں سے بھر دیں، پورے علاقے کو درخت سے بھر دیں۔ آج کل تو ٹیکنیک یہی ہو رہی ہے، صبح لوگ اٹھے تو ان کو پوری روڈ گرین ہو جائے۔ تو یعنی ٹیکنیکس آج کل کی ہیں، اپنا کہاں رہے ہیں، اپنا نہیں رہے ساری چیزیں۔ پورے پاکستان میں ٹری ٹرانسپلانٹر جو ہے وہ شاید اسلام آباد اور لاہور میں ایک ہے۔ کراچی جیسے شہر میں 3 کروڑ کی آبادی والے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ٹری ٹرانسپلانٹر نہیں ہے۔ اگر ٹری ٹرانسپلانٹر ہوتا تو یہ گرین لائن، ریڈ لائن، یہ پلوں کے بنانے کے وقت ہم 20-20، 30-30 سال، 40-40 سال کی عمر کے درختوں کو کاٹ کے پھینک رہے ہیں، ان کو ٹرانسپلانٹ کر دیتے۔ عارضی طور پہ کہیں لگا دیں، اس کے بعد دوبارہ پھر اپنی جگہ پہ لگا دیں، تیار کہیں اور کریں، ٹرانسپلانٹ اپروپریٹ سر۔ وہ مشین کا سسٹم ہی ایسا آیا ہوا ہے کہ وہ پورا جڑ کے ساتھ اس کو نکال۔ ابھی جو کلک کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، کچھ کلک ایک وہ جو ہے سمجھ لیں کہ کمپیٹیٹیو لیویبل سٹی آف کراچی کے نام سے ایک پروجیکٹ دیا ہے موجودہ گورنمنٹ نے۔ اس کے تحت وہ جو پارک اجڑ گئے تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے تھے۔ ان کے جو ہے نا کنسلٹنسی میری بھی ہے اس میں، تو اس کے لیے جو ہم نے پروپوزل دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں درخت 15 فٹ سے کم سائز کا درخت لگانا ہی نہیں ہے تم نے یہاں سڑکوں پر۔ تو ہم نے وہ یہ چیز، اس طریقے کے ٹیکنیک اب ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنائیں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹری ٹرانسپلانٹر ضرور منگا لے، تاکہ جو ہے بڑے بڑے درخت ہم نرسریوں میں تیار کریں اور راتوں رات لے جا کے وہاں پر جو ان کو لگا دیں، گرین کر دیں۔ ناظرین، آپ نے آج ہماری گفتگو سنی، یقیناً ہمیں تو یقین ہے کہ یہ ایک انتہائی انسانی زندگی کے متعلق مسئلہ تھا، جس پر ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی۔ میرے مہمان محمد حنیف خان تھے، کو اینکر میرے انوار احمد خان صاحب۔ تو جو ہم سے بن پڑا ہم نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں۔ گورنمنٹ اس میں کتنا انٹرسٹ لیتی ہے، عوام الناس زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے کیا اسٹیپ لیتی ہے، اور باقی دوسرے جو کنسرنڈ ادارے ہیں وہ اپنی کیا کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ جناب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہمارے سوالوں کے کما حق ہو جواب جو ہم چاہتے تھے ہمیں، یعنی پلان موجود ہیں، امپلیمنٹیشن کا پرابلم آ رہا ہے ہر جگہ، امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید کرتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اسی کے ساتھ پروگرام خدا حافظ۔